آج کی اس گفتگو میں خوش آمدید۔ ہم آج اس دنیا کی سب سے جدید، سب سے فیوچرسٹک ٹیکنالوجی کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ان چھوٹے آلات سے جو کسی ایک انسان کی زندگی بدل سکتے ہیں، ان بڑے بڑے منصوبوں تک جو شاید پوری انسانیت کا مستقبل بدل دیں۔ تو چلیے بالکل چوٹی سے شروع کرتے ہیں، ایک ایسے خواب کے ساتھ جو انسان کو ایک سیارے سے نکال کر کئی سیاروں پر بسانا چاہتا ہے۔ آج کی اس گفتگو میں ہم یہی دیکھیں گے کہ کیسے یہ سائنس فکشن والے خیالات جیسے دماغ سے کمپیوٹر چلانا، اڑنے والی گاڑیاں یا یہاں تک کہ محدوم جانوروں کو واپس لانا حقیقت کا روپ دھار رہے ہیں، اور ہم ان سب کو ان کی حیران کن قیمتوں کے حساب سے دیکھیں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آئیے ان ٹیکنالوجیز کی بات کرتے ہیں جو پہلے ہی لوگوں کی زندگیوں پر بہت گہرا اور ذاتی اثر ڈال رہی ہیں۔ صرف $10,000 میں سوچیں، ایک کمپیوٹر چپ سرجری کے ذریعے سیدھا دماغ میں لگائی جا سکتی ہے۔ اور یہ ٹیکنالوجی جسے نیورل لنک کہتے ہیں، نولن جیسے لوگوں کے لیے ایک نئی امید ہے۔ وہ گردن سے نیچے مفلوج تھے اور اس ٹیکنالوجی نے انہیں دنیا سے دوبارہ جوڑ دیا ہے۔ یہ کرتا کیا ہے؟ یہ دماغ کے سگنلز کو کمپیوٹر کے کمانڈز میں بدل دیتا ہے، یعنی کوئی بھی اپنے خیالات سے ڈیوائسز کنٹرول کر سکتا ہے۔ جیسا کہ نولن خود کہتے ہیں، جو کچھ کوئی بھی کمپیوٹر پر کر سکتا ہے، میں کر سکتا ہوں۔ یہ واقعی حیران کن ہے۔ وہ اب صرف اپنے دماغ کو استعمال کر کے گیمز کھیل سکتے ہیں، میسج بھیج سکتے ہیں۔ یہ مستقبل کی ٹیکنالوجی کا ایک ایسا استعمال ہے جو سچ میں کسی کی زندگی کو پوری طرح بدل دیتا ہے۔ اچھا، دماغ سے اب جسم کی طرف آتے ہیں۔ $25,000 کی قیمت کا یہ جدید بایونک بازو کائے نامی ایک 12 سالہ بچے کی زندگی بدل رہا ہے۔ کائے کا کہنا تھا، یہ میری زندگی کا بہترین دن ہے۔ میں نے بہت سی ویڈیوز دیکھی ہیں، میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ وہ میں ہوں گا۔ دیکھیں، اس بازو میں لگے سینسرز اعصابی سگنلز کو پکڑتے ہیں، جس سے ہاتھ کو بالکل قدرتی طریقے سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ کھیل کھیلنا، دنیا سے جڑنا، سب آسان ہو جاتا ہے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ یہ ٹیکنالوجی صرف ایک عضو واپس نہیں دیتی، بلکہ وہ خوشی بھی لوٹاتی ہے جو کھو گئی تھی۔ تو یہ تو ہوئی ذاتی تبدیلیاں۔ اب ذرا پیمانہ بڑا کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ٹیکنالوجی کیسے ہماری روزمرہ کی زندگی کو، خاص طور پر ٹرانسپورٹیشن اور سہولت کو بالکل نئی شکل دے سکتی ہے۔ $1.5 یعنی ایک مہنگی سپورٹس کار کی قیمت میں اب یہ ممکن ہے کہ ٹریفک کو بس بائی پاس کر دیا جائے۔ اب دیکھیں فرق کتنا بڑا ہے۔ ایک عام کار سڑکوں پر چلتی ہے، ٹریفک قوانین کی پابند ہے، اشاروں پر رکتی ہے، ٹریفک میں پھنستی ہے۔ لیکن ایک اڑنے والی کار، اس سے سڑکوں کی ضرورت ہی نہیں، وہ سیدھا اپنی منزل تک جاتی ہے اور سفر کا وقت آدھا کر دیتی ہے۔ مطلب یہ 2D سڑکوں کی پابندیوں کو 3D کی آزادی سے بدل دیتی ہے۔ یہ ہے اصل گیم چینجر۔ اور یہ صرف لوگوں کی ٹرانسپورٹیشن کی بات نہیں ہے، ڈیلیوری کا مستقبل بھی کوئی خواب نہیں رہا، یہ حقیقت بن چکا ہے۔ ونگ نامی ایک ڈرون ڈیلیوری سروس 7.5 لاکھ سے زیادہ ڈیلیوریز کر چکی ہے۔ یہ منٹوں میں پیکج آپ کی دہلیز پر یا یہاں تک کہ کسی جنگل کے بیچ میں بھی پہنچا سکتی ہے۔ اچھا، انفرادی اور روزمرہ کی زندگی سے آگے بڑھ کر اب ہم کچھ بہت بڑے چیلنجز کی بات کرتے ہیں۔ ہم 2 ایسی کمپنیوں کو دیکھیں گے جو ہمارے سیارے کے 2 سب سے بڑے مسائل، یعنی خوراک کی کمی اور حیاتیاتی تنوع کے خاتمے کو ٹیکنالوجی سے حل کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ $200 ملین سے زیادہ کی سرمایہ کاری کس لیے؟ اپ سائڈ فوڈز کا مقصد صرف ایک تھا، اصلی گوشت بنانا، لیکن کسی بھی جانور کو مارے بغیر۔ اور یہ کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ صرف چکن کی ڈیمانڈ پوری کرنے کے لیے ہر روز 220 ملین چکنز مارے جاتے ہیں۔ یہ تعداد مسئلے کی سنگینی کو واضح کرتی ہے، اور اپ سائڈ فوڈز کی ٹیکنالوجی اس کا ایک ممکنہ حل پیش کرتی ہے۔ تو یہ ہوتا کیسے ہے؟ بہت دلچسپ ہے۔ پہلے چکن کے انڈے سے کچھ خلیہ یا سیلز لیے جاتے ہیں، پھر ان سیلز کو ایک کلٹیویٹر میں رکھا جاتا ہے جو بالکل چکن کے جسم جیسا ماحول فراہم کرتا ہے، اور آخر میں ان سیلز کو پروٹین، فیٹ اور شوگر کی خوراک دی جاتی ہے، جس سے وہ بڑھ کر اصلی چکن کا گوشت بن جاتے ہیں۔ اور سب سے حیران کن بات، ایک بلائنڈ ٹیسٹ میں کوئی بھی اس گوشت اور اصلی چکن کے گوشت میں فرق نہیں بتا سکا۔ سوچیں، یہ ٹیکنالوجی ایک دن اربوں خربوں جانوروں کی زندگیاں بچا سکتی ہے۔ اب اس سے بھی 2 گنی قیمت پر، یعنی $400 ملین میں ایک اور کمپنی ایک اور بھی بڑا ہدف لے کر چل رہی ہے۔ وہ صرف جانوروں کو بچانا نہیں چاہتی، بلکہ ان جانوروں کو واپس لانا چاہتی ہے جو دنیا سے ختم ہو چکے ہیں۔
کولوسل نامی اس کمپنی کا ہدف ہے کہ اسی دہائی کے اندر وہ وولی میمتھ کو جو ہزاروں سال پہلے ختم ہو گئے تھے واپس لے آئیں۔ کیسے؟ ایک 43,000 سال پرانے دانت سے ڈی این اے لے کر سائنسدان اس قدیم دل کو دوبارہ زندہ کرنے پر کام کر رہے ہیں، اور یہ صرف تھیوری نہیں ہے، وہ پہلے ہی ڈائر وولف کو واپس لا چکے ہیں۔ اور آخر میں آئیے ان ٹیکنالوجیز پر نظر ڈالتے ہیں جو شاید انسانیت کو اس سیارے سے بھی آگے لے جائیں، جو ہمیں زمین سے باہر زندہ رہنے اور پھلنے پھولنے کا موقع دے سکتی ہیں۔ $500 ملین، یہ قیمت ہے بائیوسفیئر کی۔ یہ بہت بڑا بند اسٹرکچر دراصل ایک جیتا جاگتا بلو پرنٹ ہے کہ مریخ پر انسانی زندگی کیسی ہو سکتی ہے۔ یہ دراصل ایک خود کفیل ماحول ہے۔ یہ اپنی آکسیجن، اپنا پانی اور اپنی خوراک خود پیدا کرتا ہے۔ اس کے اندر 5 الگ الگ ماحول بنائے گئے ہیں، ایک بارش کا جنگل، سوانا، صحرا، دلدلی زمین اور یہاں تک کہ ایک چھوٹا سا سمندر بھی۔ یہ ایک چھوٹی سی زمین ہے، ایک ٹیسٹ لیب ہے یہ جانچنے کے لیے کہ ہم ایک نئی دنیا میں کیسے زندہ رہیں گے۔ اور یہیں پر ہمارا سفر مکمل ہوتا ہے۔ ہم واپس اسی $1 بلین کے راکٹ پر آ گئے ہیں جس کی ضرورت ہمیں اس بائیوسفیئر کو اور خود کو کسی دوسرے سیارے پر لے جانے کے لیے پڑے گی۔ اور مشن کیا ہے؟ مشن یہ ہے کہ ایسے ہزاروں اسٹار شپس مریخ کی طرف بھیجے جائیں جن میں سے ہر ایک میں 100 لوگ ہوں، تاکہ انسان صرف ایک سیارے تک محدود نہ رہے بلکہ کئی سیاروں پر بسنے والی مخلوق بن جائے۔ تو اکثر خبریں دیکھ کر لگتا ہے کہ مستقبل شاید بہت تاریک ہے، لیکن یہ ٹیکنالوجیز ایک بہت ہی امید بھری اور دلچسپ تصویر پیش کرتی ہیں۔ ایک دماغ کو دنیا سے دوبارہ جوڑنے سے لے کر نئی دنیاؤں تک پہنچنے کی کوشش تک، یہ ساری جدتیں ہمیں بتاتی ہیں کہ وہ مستقبل جس کا ہم خواب دیکھتے ہیں وہ شاید ہماری سوچ سے کہیں زیادہ قریب ہے۔ اور سوال یہ ہے کہ یہ مستقبل تو بن رہا ہے، ہم اس میں اپنا کیا کردار ادا کریں گے؟